آپ اوور آل بات کر رہے ہیں تو کیسے حالات آئیں گے؟ تو یہ برجوں میں وہ سارے حالات آ جائیں گے نا کہ ہفتہ کیسے عملی افراد کی طرف آتے ہیں حضور. یہ جو بڑی تبدیلی کا ابھی باتوں میں بڑا ذکر ہوا ہے، آپ قریبی رشتہ داروں سے آپ کو ابھی محتاط رہنا ہوگا. آپ کے بہت زیادہ چھوٹے سفر آ رہے ہیں اگلے 6-7 مہینوں میں. قریبی رشتہ داروں سے جھگڑے آ سکتے ہیں، تو آپ کی سٹائل میں چینج آنے والی ہے. فی الحال یہ جو ہفتہ جاریہ ہے اس میں آپ کی توانائی بھرپور، آپ اس بھرپور توانائی سے سارے مسائل حل کر رہے ہیں. آپ مسائل سے نپٹ لیں گے اور رومانوی طور پر بھی آپ بڑے سمجھوتے کے موڈ میں ہیں. تو اٹ از آل فائن ایز فار ایز دس ویک از کنسرن. لیکن یہ جو مریض کی صورتحال ہے اگلے 7 مہینوں میں نے واضح کر دی ہے کہ آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے ان کو سمجھنا ہوگا اور باخبر اور جھگڑے سے بچنا ہوگا. سفر میں بھی احتیاط کرنی ہوگی. چھوٹے سفر آپ کے بہت آ رہے ہیں اگلے 7-8 مہینوں میں، اور اپنے آپ پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا. ٹھیک. یہ ہفتہ ماشاء اللہ افسران سے تعلقات ٹھیک ہے، ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ ٹھیک ہے، ویسے جاب کے معاملات ٹھیک ہے، آپ میں بھرپور تمہارے موجود ہے، آپ ہر کام نپٹاتے نظر آتے ہیں. گڈ. اب میں آتا ہوں ٹونین حضرات، آپ مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کر رہے ہیں. مشکلات ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ماضرائی ٹکراؤ رہتا ہے ایسی صورتحال میں، تو تکرار کا بھی خطرہ ہے. لیکن آپ اپنے معاملات کو حل کریں گے اور معاملات کو حل کر کے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. اس وقت آپ میں بھرپور توانائی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بھرپور توانائی کی وجہ سے بغیر سوچے سمجھے آپ کسی منصوبے میں ہاتھ ڈال دیں. سوری حضرات، اگر آپ نے منصوبے میں ہاتھ ڈالنا ہے تو سوچ سمجھ کر ڈالیں. بھرپور توانائی سے بچیں. بھرپور توانائی سوچ چاہتی ہے، پھر آگے چلیں. اگر منصوبہ آپ کو راس آتا ہے، سوچ سمجھ کر آپ چلتے ہیں، وہ وش یو ویل. تو یوں صورتحال آپ کے حق میں جا رہی ہے بھرپور توانائی کی وجہ سے. رومانوی طور پر آپ کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ایسی گڑبڑ یا آپ اختلاف کرتے ہیں یا اپنا آپ دکھلاتے ہیں تو یہ حالات بگڑ جائیں گے. آپ پچھلے مہینوں کے اگر سمجھے ہوئے ہیں کہ معاملہ چلتا رہے گا تو ایسا نہیں ہوگا. اب حالات بگڑ جائیں گے اور پھر آپ کو یہ مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے. میں ایک دفعہ پھر آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ بھرپور توانائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے آپ چھلانگ مار ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. آ جائیں جی آگے. جمنائی کی طرف جوزا. آپ توانائی بڑھ رہی ہے. جوزی حضرات، خود اعتمادی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے. آپ ہر کام سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں اور دوسری آپ کی ہر تجویز سے اتفاق کر رہے ہیں. آپ اس صورتحال کو اپنائیں، مستقل مزاجی سے کام کرتے جائیں اور آپ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں. اس ہفتے صورتحال آپ کے حق میں جا رہی ہے. جہاں تک آپ کے رومانوی زندگی تعلق ہے، آپ پچھلے 1-2 ہفتے بڑے اپ سیٹ رہے ہیں. یا آپ نے اپنے ساتھی کو پریشان کیا ہے یا اس نے آپ کو پریشان کیا ہے. تو اس ہفتے آپ ڈپلومیسی سے کام لے کر معاملات کو بہتر کریں. رومانوی معاملات کو بھی حل کر لیں گے اور آپ کا جو پارٹنر ہے، رومانوی پارٹنر، وہ خوش ہو جائے گا. زبردست. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیت کارکردگی سے کام کرتے جائیں مستقل مزاجی سے، اور انشاءاللہ کامیابی آپ بڑھتے جائیں گے. کینسر جی، سرطانی میں حضرات. سرطانی حضرات کی طرف آ رہا ہوں. آپ جو بھی طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں، جس طرح اپنے معاملات کو حل کر رہے ہیں، اس سے تو یہ نظر آتا ہے کہ دوسرے آپ کے قائل ہو رہے ہیں. آپ کی پالیسی کے، آپ کی زاویہ نظر کی، آپ کے طریقہ کار کے دوسرے قائل ہو رہے ہیں، اور وہ آپ کے جو بھی منصوبے ہیں اس کو غور سے سنتے ہیں اور آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور آپ بڑی خود اعتمادی سے آگے بڑھتے جائیں. آپ رومانوی طور پر آپ تعاون کریں اپنے رومانوی پارٹنر سے. آپ دونوں کا رویہ آنے والے وقت میں پورا اترے گا. سمجھوتا کر لیں اور آپ بدستور اپنی اہلیت سے، کارکردگی سے، پختگی سے
اپنا کام کرتے جائیں, دوسروں کو متاثر کریں اور آگے بڑھیں, کاروباری طور پر کامیابی آ جائے گی. لیو جی اسدی اب ہم آتے ہیں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ تنقید کو برداشت نہیں کرتے, تو اگر اس ہفتے آپ پر تنقید ہوگی تو آپ تو سٹ پٹا جائیں گے, آپ تو بڑے غصے میں ہو جائیں گے. آپ ویسے غصے میں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بری نظر سے بچائے, یہی کہہ سکتا ہے. بالکل صحیح. تو آپ بچائیں اپنے آپ کو. اس ہفتے آپ تنقید کو سنیں. ایک اچھا دوست اچھی تنقید کرتا ہے, اگر اس تنقید میں کوئی اچھا پہلو ہے اس کو اپنا لیں اور اس خامی کو دور کریں بجائے غصہ کرنے کے. اس کے بعد آپ میں بہت زیادہ دباؤ ہے, بوجھ ہے, کھچاؤ تناؤ ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ورزش شروع کریں. جہاں تک آپ کی رومانوی زندگی کے تعلق ہے وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. آپ ہر ایک کو علیحدہ کرتے جا رہے ہیں اور اپنے کیریئر کے حوالے سے متحرک ہیں, لیکن آپ اپنے ساتھیوں سے اختلاف سے بچیں اور اپنے آپ پر آپ کا ساتھیوں کے ساتھ کنٹرول ہونا چاہیے. اب میں سنبھل حضرات کی طرف آتا ہوں. ورگو, جیسے آپ ورگو تو آپ میں بھی بڑی توانائی ہے ان دونوں حضور, خود اعتمادی ہے, اور اس کی وجہ سے آپ اپنی ذاتی پیشہ ورانہ زندگی میں بڑے کامیاب ہو رہے ہیں. آپ ایک بڑے اچھے ثالث ہیں اور دو اسباب کے جھگڑے بڑے خوبصورت طریقے سے نپٹاتے ہیں, یہ اچھی بات ہے. اور جو بھی آپ کے دوست احباب ہیں خوشگوار وقت نظر آتا ہے, اور وہ آپ کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کے نقطہ نظر سے آپ کا وہ جو بھی نقطہ نظر ہے اس کو قبول کریں گے. اچھا کچھ کام ایسے ہیں جو آپ نے بڑے عرصے سے نظر انداز کیے ہوئے ہیں, تو یہ ہفتہ کر لیں ان کاموں کو. گزشتہ ہفتے کی طرح آپ کو پھر احساس دلا رہا ہے کہ ان کاموں کو ہاتھ ڈالیں اور ان کو نپٹائیں. خواہ اتنے عرصے سے آپ نے ان کو نظر انداز کیے ہوئے ہیں. تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے. اگر دو سے آپ کا کوئی جھگڑا ہے تو ایک اچھے ثالث کے حیثیت سے اس کو حل کریں. آئیے میزان کی طرف. میزان لبرا, یہ جو موجودہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے آپ بہت حساس ہیں, اس نے آپ کو بڑا احساس کیا ہوا ہے اور آپ غصے سے آگ بگولہ ہو رہے ہیں. بہر صورت یہ جو غصے سے آپ کو بچنا ہوگا, یہ پچھلے ہفتے سے آپ پر موڈ طاری ہے. آپ اس غصے سے پازیٹیو مثبت طریقے سے نپٹنے کی کوشش کریں. آپ اگر غصے سے مقابلہ کریں گے دوسرے ڈیفینسو ہو جائیں گے, دوسرے مدافعت اختیار کر لیں گے, اور مدافعت اختیار کرنے سے جھگڑا اور بڑھ جائے گا. تو آپ کوئی مثبت طریقہ سوچئے اور اس غصے کو کنٹرول کریں. رومانوی زندگی میں بھی آپ بڑے غصے سے بھرے ہوئے ہیں, حالانکہ رومانس تو انسان کا موڈ خوشگوار کر دیتا ہے. شاید آپ کو رومانس بہت زیادہ ہے, اس وجہ سے آپ سلیکٹو ہو چکے ہیں. یہ کہہ رہے ہوں جن کا جو برج ہے وہ رومانٹک معاملات میں غصے سے نپٹیں گے, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. بہرحال وی شوڈ وش them بیسٹ آف لک, اور اللہ آپ کو مشکل معاملات حل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے. اور ایک آپ ہمیشہ بتاتے ہیں لبرا سراؤنڈیڈ بائی ایسے دوست جو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی پلینٹس لگے ہوئے ہیں ساتھ, اب بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی وہ اس دھوکے میں کوئی کمی نہیں آ رہی. اب عمران صاحب کا میں خصوصی طور پر خود ذکر کرنا پسند کروں گا. وہ اس لیے کہ عمران صاحب یہ جو آنے والا مارچ ہے, مارچ 2023 میں میسو ڈسپشن آ رہی ہے. آپ کو زندگی میں کبھی کتنا کسی نے اتنا دھوکہ نہیں دیا جتنا کہ مارچ میں آپ کو ملے گا, اگر آپ نے یہی رویہ رکھا. آپ کی خود اعتمادی اللہ آپ کو اس میں اضافہ کرے, آپ کی کارکردگی میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں تو پلانٹ کے بارے میں کچھ کہنا پہچانے جو لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو سمجھیں. اور مارچ میں بہت خطرہ ہے جو آنے والا مارچ ہے, اور وہ آنے والا سال یا آنے والے سال سے کچھ پہلے انتخابی
जो माहौल होगा ایک دربار لگ چکا ہوگا تو اس وقت تو آپ کو نہیں دھوکہ کھانا چاہیے. चाहिए बिल्कुल. اگر بھی حضرات آپ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر بھی غصہ کر رہے ہیں اور آپ اگول ہوتے جا رہے ہیں, تنقید برداشت نہیں کرتے, معمولی باتوں پر آپ غصہ میں آ جاتے ہیں اور اپنے درخواست خراب کر رہے ہیں. آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اپنے آپ پر. اور پھر یہ ہے, میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ آنے والے مہینوں میں آپ کے لیے مالی مسائل آ رہے ہیں, اخراجات آ رہے ہیں. آپ ذرا اپنے آپ کو سنبھالیے اور بڑے کول مائنڈیڈ ٹھنڈے دل سے اپنے مسائل کا حل سوچیں. اور یہ جو مالی مسائل آ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کا دوست شامل ہے, اس نے آپ کی مالی صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے. رومانوی طور پر آپ اپنی جو شدت والی طبیعت ہے آپ اس سے کام لے کر اچھے خاصے رومانوی پارٹنر کو آپ ناراض کریں. آپ ذرا نرمی سے بات کریں اور آپ کا پارٹنر جو ہے اس کو آپ نے الجھا رکھا ہے. تو یوں آپ کا یہ ہفتہ گزرتا نظر آتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر آپ یکسوئی سے کام لیں اور یہ خاص خواہ مخواہ کے غصوں سے کام نہ لیں اور اپنا کنسنٹریٹ ہو جائیں, یکسوئی سے کام لیں, تو آپ اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں. ایسے پلانیں لگے ہوئے ہیں, یہ غصے والے پلانیں نے آپ کو خراب کیے ہوئے. اب میں کون سی حضرات کی طرف جی, کون سی حضرات سیجیٹیریس. سیجیٹیریس, آپ یہ اچھی طرح سن لیں کہ آنے والے 7-8 مہینوں میں آپ کے ازواجی زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ کو اپنے ازواجی زندگی میں بڑے اطمینان, بڑے صبر و تحمل, بڑے ٹھنڈے دل سے کام لینا ہوگا. آپ کے ازواجی زندگی ویسے ہی نازک ہے, اوپر سے یہ پلانٹ آ گئے, اب آپ کو پہلے سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا, بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا, ورنہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں, گھریلو زندگی میں, پیشہ ورانہ زندگی میں مسائل پیدا کر لیں گے. بہت محتاط ہو جائیں اور خواہ مخواہ کے یہ جو کھچاؤ تناؤ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اگر ایسا نہ کیا یہ ٹینشن بڑھے گی اور آپ کی صحت ویسے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ کو زیادہ خیال رکھنا ہوگا. آپ دوسروں کا نقطہ نظر سنیں اور بڑے ٹھنڈے مزاج سے کام لے کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے مسائل حل ہوں گے. لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھالیں. کیریئر کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ازواجی زندگی کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اب آ جائے کیپریکون جدید. اب میں آتا ہوں جدید کی طرف. کیپریکون, آپ نے اپنی کارکردگی, اپنی اہلیت, اپنے جو بھی شخصیت ہے اس سے دوسروں کو فی الحال متاثر کیے ہوئے ہیں, لیکن کام کی جگہ اب آپ کو بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا. اگر آپ نے جلد بازی سے کام لیا تو مسائل بڑھ جائیں گے. آنے والے 10 دنوں میں بھی کلیش آ رہا ہے, آنے والے 10-12 دنوں میں بھی بیرونی ملک رکاوٹیں کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے. بہرحال اپنے معاملات کو اچھی طرح سوچیں. آپ کو بڑا چانس کوئی ملا ہوا ہے, اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. کہیں پلانر کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ الٹا جا رہے ہیں, وہ تو ہمیشہ کرتے ہیں. اور کیپریکون ہمیشہ یہ اب کرتے خطرہ یہ ہے کہ آپ جلد بازی سے کوئی کام کرنے والے ہیں, فارکاٹ سے جلد بازی سے کام لیں گے, بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. ہیں. یہ بھی بہرحال یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں, اگر آپ ضرورت سے زیادہ کام کریں گے تو صحت پر اثر پڑے گا. لیکن ضرورت سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نارمل کام کریں. اوکے, آپ ذہین ہیں فتین ہیں. اور آپ اپنے معاملات نپٹا سکتے ہیں. ایکویریس جی, دلوی حضرات. اب میں آتا ہوں یہ ایکویریس کی طرف. بڑا نازک برج ہے بہت ایکویریس حضرات. آپ کے 5ویں خانے میں ستارے آ گئے ہیں. اچھا. اب آپ کو اپنی اولاد پر نظر رکھنی ہوگی. اولاد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اولاد کے معاملات کو فوراً سمجھے, رابطہ کریں اور گاہے گاہے پتہ کرتے رہیں اگلے 7 مہینے ان کے معاملات کو, ان کی سرگرمیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. رومانوی طور پر آپ کے معاملات میں بڑی تیزی آ رہی ہے. اچھا. میں آپ سے خود یہ کہوں گا, آپ تیز چلیں, گرنے سے بچیں. تیزی آ رہی ہے, گرنے سے بچیں. اور ورنہ آپ اپنے لیے رومانوی طور پر مسائل پیدا کر لیں گے. آپ غصے میں نہ آئیں. صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے آپ رومانوی معاملات میں دلچسپی لے ہی نہیں رہے. تو ایسا ہے, ذرا صورتحال کو
بہتر بنائیے. ایک دفعہ پھر صورتحال کو سمجھیں اور سب سے زیادہ آپ کو مالی معاملات کی ضرورت پڑے گی. پیسے آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں؟ یہ جو آپ اکثر مجھے سوال کرتے رہتے ہیں اب مجھے سوال نہ کریں. میری آپ کو یہ ایڈوائز ہے نہ ہی سمجھے، جو ہے اس کو بچا کے رکھو. سوچے کہ اس کو کس طرح صحیح کیا جائے. جو ہے اس کو بچا کے رکھو، ابھی نئے آنے کی توقع نہ کر. کچھ ستارے آپ خود بھی پڑھ لیتے ہیں. اب آپ یہ بڑے میرے لیے مسئلہ ٹھیک نہیں ہے. آپ بھی پڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے. تو پھر میرا پروگرام کدھر جائے گا؟ نہیں آپ کا پروگرام آنچ نہیں آئے گی، سچ کو آنچ نہیں بھائی. اب میں آتا ہوں ہوتی افراد کی. جی پائسز، ہوتی افراد آپ صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ. کیریئر کے لحاظ سے، رومانوی لحاظ سے، ذاتی تعلقات کے لحاظ سے، لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک معاملات جا رہے ہیں. لیکن اگلے 6-7 مہینے میں آپ کو اپنے گھر پر نظر رکھنی ہوگی، جائیداد پر نظر رکھنی ہوگی. جائیداد کے کاغذات دیکھیں کہاں ہیں. اس معاملے میں کوئی صورتحال بگڑ جائے گی اور یہ اگلے سال مارچ تک احتیاط کرنی ہوگی. تو گھریلو زندگی، آپ بڑے سنسٹیو آدمی ہیں، بہت زیادہ احساس ہیں، اپنے آپ کو احساس کی کبھی سے بیمار کر لیتے ہیں. تو آپ بچیں، اپنے معاملات پر نظر رکھیں اور پراپرٹی کو خاص طور پر اپنے نظر میں لے آئیں. ویسے باقی جو معاملات ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے. کیریئر میں بہت آگے آپ بڑھ سکتے ہیں. صورتحال ایسے بن چکی ہے، آپ اپنے سوجھ سے کام لیتے جائیں اور آپ محسوس کریں گے کہ کیریئر کے لحاظ سے آپ کی آسانیاں ختم ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. کوئی نیا منصوبہ ہے اسے شروع کر دیں. کامیابی ہوگی. خدا حافظ.